الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے قریب آئے تاکہ جنت کے راہی بن سکے. اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی سہولت کے لیے کئی راستے اور کئی طریقے مہیا فرمائے ہیں کہ جن کو اپنا کے بندہ اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچ سکتا ہے. ان طریقوں میں سے ایک طریقہ قربانی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جاتا ہے. اور قربانی کی تعریف کو ہی بیان کرتے ہوئے امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ القربان ما یتقرب بہ الی اللہ. قربانی ہر وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جائے. اور سارا فی التعارف اسما للنسیکۃ التی ہی الذبیحہ. فرمایا کہ پھر جو ہے کہ اس جانور کا نام ہو گیا کہ جسے ذبح کیا جانے لگا، اور یہی جو ہے وہ معروف ہو گئے. گویا کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے. اور قربانی کی حقیقت کو دیکھیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قربانی کا ایک جسم ہے اور قربانی کی ایک روح ہے. جسم یہ ہے کہ بندہ رب کے حضور جانور کو پیش کرے، اور قربانی کی روح یہ ہے کہ بندہ اپنی جان کو رب کے حضور پیش کرے. لیکن اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے کہ اس نے فرمایا کہ تم جانور کو میرے لیے قربان کرو، میں یہی سمجھوں گا کہ تم نے اپنی جان کو میرے حضور پیش کیا. اور پھر قربانی کی تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ انسانیت کی ابتدا سے ہی قربانی کی تاریخ کا آغاز ہو جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر فرمایا. تو قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ قربانی کا ذکر ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے بیٹوں کا تنازع ہوتا ہے تو ان کو بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ قربانی کی جائے. جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پہ سمجھا جائے گا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. تو ایک کی قربانی کو قبول کیا جاتا ہے اور ایک کی نہیں. تو گویا اس وقت بھی جو ہے قربانی کا تصور موجود تھا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جب آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ ایک شخص جب ایک اپنے عزیز کو قتل کرتا ہے کہ تاکہ اس کی وراثت کو، اس کے مال کو ہتھیا سکے، اور اسے قتل کر کے پھینک دیتا ہے، اس کے قاتل کو معلوم کرنے کے لیے رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. رب ذوالجلال تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، اس کے گوشت کو مردہ کے ساتھ دگاؤ تاکہ وہ اپنے قاتل کا نام بتائے. تو گویا اس وقت بھی قربانی کا ایک تصور موجود تھا. اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا، اور آپ کی قربانی کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند فرمایا کہ اس قربانی کو یادگار بنا دیا گیا. اور امت محمدیہ کو بھی اس کا حکم دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو گویا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم دیا گیا، اس وقت بھی قربانی کا تصور موجود تھا. اور یہ پھر سلسلہ چلتا چلتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آتا ہے. اور پھر محبوب علیہ السلام کو بھی قربانی کا حکم دیا جاتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ بے شک
ہم نے آپ کو ہر شے کی کثرت عطا فرمائی ہے، بس شکرانے کے طور پہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نماز ادا کریے اور اس کے حضور قربانی پیش کریے۔ تو گویا قربانی کا تصور آج کا نہیں یا اس امت کا نہیں، بلکہ یہ تمام شریعتوں کے اندر یہ حکم اور اس کا تصور موجود تھا، اور یہ ایک ذریعہ تھا اللہ رب العزت کی رضا کو جاننے کا، اس کے قرب کو پانے کا، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ اور آج بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور محبوب علیہ السلام نے اس کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے جب ہجرت فرمائی تو مدینہ المنورہ کے اندر 10 سال تک مقیم رہے، آپ نے 1 سال کے اندر بھی قربانی کو ترک نہیں فرمایا۔ تو جب محبوب علیہ السلام کے اس جذبہ کو اور اس رغبت کو دیکھا تو یہی سوال بنتا تھا، ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو محبوب علیہ السلام نے جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم۔ پھر صحابہ نے اگلا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا فی هذه الاضاحی، ان قربانیوں کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ تو محبوب علیہ السلام نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ شریعت مطہرہ کی طرف سے قربانی کا حکم ہے، تو شریعت نے اس کے احکام کو بھی بیان فرمایا کہ کب قربانی کی جائے، کس کی قربانی کی جائے، انشاءاللہ ان کا بھی ذکر آئے گا۔ لیکن محبوب علیہ السلام نے قربانی کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو قربانی کے دن رب کی رضا کے لیے جتنا قربانی کرنا اور اس کا خون بہانا اللہ رب العزت کو پسند ہے، اتنا بندے کا کوئی عمل اللہ رب العزت کو پسند نہیں آتا۔ اور پھر فرمایا، انہ لایأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا، فرمایا کہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور پھر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو اس کا خون کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فطیبوا بہا نفسا، قربانیوں کو خوش دلی سے کیا کرو۔ اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ من ضحى طیبۃ بہا نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کو خوش دلی سے کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، یہ قربانی کی شان و عظمت یہ ہے کہ اگر کل قیامت کے روز اس کے کرنے والے کو جہنم کی طرف جانا پڑا تو فرمایا کانت لہ حجابا من النار، یہ قربانی اس بندے کے لیے اس آگ سے جو ہے رکاوٹ بن جائے گی، اسے جانے نہیں دے گی۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما انفقت الورق فی شیء احب الی اللہ من نحیر ینحر فی یوم عید، کہ اللہ رب العزت کو عید کے دن قربانی کرنا اور اس قربانی کے اندر مال کو خرچ کرنا جتنا محبوب ہے، اللہ رب العزت کو بندے کا اپنے مال کو کسی اور کام کے اندر خرچ کرنا اتنا محبوب نہیں ہے، چاہے وہ صدقات و خیرات کیوں نہ ہو۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ضحوا واحتسبوا فإن الدمع وإن وقع على الأرض فإنه يقع في حرز اللہ۔ فرمایا کہ قربانیوں کو کرو اور اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرو، بس بے شک اگر ان کا خون جو ہے وہ زمین پہ گرتا ہے، لیکن فرمایا حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ حضور علیہ السلام نے اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں
کہ آپ نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا قومی الی اضحیتک فاشہدیھا، فرمایا کہ اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی رہو، فإنہ یغفر لک عند اول قطرۃ تقطر من دمھا کل ذنب عملتیہ، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس قربانی کے ایک قطرہ کی زمین پہ گرنے سے پہلے جو ہے وہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو کیے گئے ہوں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل بیت کا خاصہ ہے کہ یہ تمام امت کے لیے ہے؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا بل المسلمین عامہ، یہ فقط اہل بیت کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے کہ جو بندہ بھی قربانی کرے گا اللہ رب العزت اس قربانی کے قطرے کے زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔